پورا دنیا حیران ہے. پورا دنیا کیا ہے؟ حیران ہے. پورا دنیا حیران ہے کہ 23 ایئرز میں اس نے کیسے پورے دنیا میں اسلام پھیلایا. پورا دنیا کیا ہے؟ حیران ہے کہ صرف 23 ایئرز میں یعنی کہ 23 سالوں میں انہوں نے اسلام کو کیسے دنیا میں پھیلا دیا. پورا دنیا حیران ہے بھائی. کوئی بھی نہیں ہے. آج سے بتا دیں چائنا کا جو وزیر اعظم ہے یہ 4ویں بار شاید وزیر اعظم بن رہا ہے, صدر بن رہا ہے, آ رہا ہے. تو انہوں نے ایسے انقلاب نہیں لایا. اب دنیا کی تاریخ اٹھائے, دنیا کی تاریخ اٹھائے. کوئی ایسے پیغمبر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ یہ اس طرح کے دین پھیلائے؟ کوئی تاریخ نہیں ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے معجزہ یہ کہ اس نے کیا کیا 23 سالوں میں پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے. یعنی کہ کتابوں میں آتا ہے کہ 18 لاکھ مربع میل تک پہنچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور حکومت تک 18 لاکھ مربع میل کی دور حکومت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کیا کیا, اپنے دور حکومت پہنچائی. اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور حکومت آئی 54 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. 54 لاکھ مربع میل یعنی کہ 10 سال اور جمع کر دیں. 10 سال جمع کرنے کے بعد اس میں کتنی اضافہ آیا ہوا ہے. 54 لاکھ مربع میل بہت زیادہ آبادی ہے. یعنی کہ 54 لاکھ مربع میل آپ شمار کریں ساؤتھ افریقہ کے جنگلات تک پہنچتے ہے اسلام. یہ سعودی عرب سے شروع ہوتا ہے اور پھر امریکہ کے کونے کونے تک صحابہ چلے گئے. دنیا کے ہر کونے میں صحابہ پڑا ہوا ہے, ہر کونے میں. ایسا نہیں ہے کہ صحابی نہیں ہے. دنیا کے ہر کونے میں کیا ہے؟ صحابی ہے. ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر صحابی دفن نہیں ہے. پاکستان میں پنجگور ہے, پنجگور میں 5 صحابہ دفن ہے. پاکستان میں صرف. آپ افغانستان چلے جائیں, افغانستان میں آپ کو جگہ جگہ پہ صحابی کا قبر نظر آئے گا, انبیاء کا قبر نظر آئے گا. تو پورا دنیا آپ یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک کیا کیا, اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت دیا. 950 سال تک, لیکن انہوں نے اسلام کو اتنا زیادہ نہیں پھیلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 300 سال تک اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیغام پہنچایا, لیکن اتنا نہیں پھیل سکا لیکن اتنا نہ پھیل سکا. ایسی انبیاء آئے جس کے ساتھ ایک امت ہی تیار نہیں تھا. ایک امتی تیار نہیں تھا. ایسے انبیاء تھے جن کے پاس ایک نبی تھا, ایک امتی تھا. ایسے تھے دو تھے. ایسے انبیاء تھے جن کے پاس 3 تھے. ایسے بھی تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کی پہلی معجزہ کیا ہوئی کہ اس نے 23 سالوں میں پوری دنیا کو فتح کیا. دنیا کی امامت صحابہ سے کروایا. دنیا کی امامت یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ سیرت ہے. اگر یہ سیرت نہ ہوتی تو پھر کیا ہے؟ اچھا کوئی آپ سے پوچھے گا بالفرض عبداللہ کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلم رائے حق پر ہے, رائٹ ویز, دے آر آن دا رائٹ پاتھ, واٹ از دا بگیسٹ پروف؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ مسلم دلیل ہے ان کے پاس؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان رائے حق پر ہے؟ اگر وہ رائے حق پر ہے تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ 2 دلیل ہے آپ کے پاس. کیا دلیل ہے؟ 2 دلیل. دنیا کے کسی بھی کے پاس یہ 2 دلائل نہیں ہے. ایک قرآن ہے اور دوسرا حدیث. کسی بھی کے پاس نہیں. اگر وہ رائے حق پر ہے تو ہمیں دلیل دکھائے. اب ہندو کا کوئی دلیل نہیں. ہندو کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہندو کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ غیر کافر ہے, بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. کہ کوئی دلیل نہیں. اگر دلیل ہے تو کس کا ہے؟ بہترین دلیل کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں نے 500 سال تک پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. 500 سال تک کسی نے ابھی تک حکومت کیا ہی نہیں ہے. امریکہ بھی 300 سال آیا ہوا ہے, اس نے حکومت اگر سپر پاور رہا ہے تو پھر ان کا صرف 30 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے. سپر پاور کہ اگر ہے تو پھر 30 سال سے زیادہ نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ سیرت میں سے یہ آ جاتی. دوسری سیرت نبی علیہ السلام میں یہ آ جاتی کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لیے جو چیخا, جو رونے لگا. یار آپ کو اندازہ ہے کوئی کسی کے لیے روتا ہے؟ نہیں. آپ کے لیے میں کیوں روں؟ آپ کے لیے میں کیوں روں؟ پاگل ہوں؟ آپ کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے تو تباہ ہونے دیں. آپ کی اگر مستقبل زبردست ہوتی جا رہی تو ٹھیک ہے, ہوتی جائے. ٹھیک سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ نبی علیہ السلام ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, ہمارے وجود ہی نہیں تھا. ہمارا والدین کے وجود نہیں, ہمارے دادا کے وجود نہیں تھا. ہمارے نبی ہمارے کیا تھا؟ رو رہا تھا کہ اللہ میری امت کو میرے دامن میں دے دے, بخش دے دے اس کو. کتنی زیادہ تکالیف اس نے ایک غزوہ خندق کی تکالیف جو نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹھ پر جو پتھر باندھے
اس کی تکلیف کی عوض پورا امت نہیں دے سکتا. کتنی زیادہ تکلیف انہوں نے اٹھائی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم کیا ہے، آج ہم ان کے لیے ایک درود ہی نہیں پڑھ سکتے. کتنی زیادہ لاچارگی ہے یا نہیں ہے. ایک درود ہی ہے. جمعے کے دن اگر کسی نے اسٹیٹس پہ لگایا ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں یاد آ جاتا ہے او درود، آج جمعہ ہے تو درود پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ میں آتا ہی نہیں ہے. نہیں، یہاں تک ہماری زندگی آ گئی ہے. جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے نبی علیہ السلام، میں نے کئی جگہ ڈھونڈا، نبی علیہ السلام میں نے کہیں بھی نہیں ڈھونڈا، لیکن بالآخر میں مسجد نبوی گیا. مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام پڑھا ہے، مسئلے پر پڑھا ہے، سجدے میں پڑھا ہے. جو سجدے کی جگہ ہے وہ اشک سے بھرا ہوا ہے، اشک سے پل ہے. اتنا زیادہ اشک بہا ہے انہوں نے ہمارے لیے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کر دے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے میرے امت کیا کر دے، میرے لیے بخش کر دے، میرے لیے فری میں دے دے، اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہ کرے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف